حقیقت ہم جاننے کی بہرحال تھوڑی سی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جب کوئی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو شروعات آپ دیکھیے یوں ہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا کر لیے تو کیا ہوا، بول دیے تو کیا ہوا، سن لے تو کیا ہوا، چلے گئے تو کیا ہوا، ہے نا۔ شروعات ایسی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہی چھوٹی 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 چیزیں آپ دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً بڑھتے 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 ناسور بن جاتی ہے پھر۔ اور اس بات کے تعلق سے آپ لوگ بھی گواہی دیں گے کہ آج سے تقریباً کم و بیش 7-8 سال پہلے یا 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے درس میں جو لوگ آتے ہوں گے، میں اس زمانے میں کچھ جب وقت آتا تھا اور 12 ربیع الاول آتی ہے، لوگ عید میلاد مناتے ہیں، تو میں کچھ کہا کرتا تھا کہ دیکھیے ابھی تو اورنگ آباد تہذیب کے دائرے میں باقی ہے، ابھی بدعتیں بھی ان کی تہذیب کے دائرے میں ہیں ابھی، مطلب بدعتیں ویسی نہیں ہوئی جس طرح سے لوگوں نے کر لی ہے، لیکن ایک زمانہ ضرور آئیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ گانے بجانے شروع کریں گے، جب نہیں کرتے تھے لوگ، ابھی بالکل عام نہیں تھا، کہ دھیرے دھیرے بات شروع ہوں گی قرآن کی خیرت سے۔ آپ 4-5 سال پہلے کا موازنہ کیجئے، قرآن کی خیرت سے ابتدا ہوتی تھی، پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ پھر اس کے بعد دھیرے 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 نعت کی طرف بات جائیں گی، اب قرآن سے ابتدا کہیں بھی نہیں ہو رہی، اب نعت شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اگلے سال آپ قوالیاں دیکھیں گے، اور ایک چند سالوں بعد آپ دیکھیں گے یہ پکچروں کے گانے بجانا شروع کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے اور شراب پئیں گے اور سب کچھ کریں گے، جو اس لیے کہ بدعات کو کوئی لمٹ سی نہیں ہوتی ہے، اس کو حدود ہی نہیں ہے، بدعت کو انلمیٹڈ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ آپ جب شریعت کے ایک دائرے سے نکل گئے تو اب کتنے بھی دور جائیے، کیا پرابلم، کیا مسئلہ۔ ایک آدمی جب کسی ایک حد کو پار کر لیتا ہے تو اس کے بعد کتنے ہی دور جائے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، اس لیے کہ اب اس نے وہ حد کو پار کر لی، اور بدعتوں میں کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کرنے والے عموماً جاہل عوام ہوتی ہے پوری۔ اب جس کا دماغ میں جو اچھا لگ رہا اس نے وہ بجانا ہے، وہ گانا ہے، وہ کرنا ہے، وہ سجانا ہے، وہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، اور بس اب ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ تو یہ ابتدا تھی، اور ہر بدعت کی ابتدا ایسی ہوتی، کر لیے تو کیا ہوا، منا لیے تو کیا ہوا، اب بدعت تو کر ہی رہے ہیں، گانے سے خیرت لگا دی صبح تو کیا ہوا، پھر گانے قوالی لگا دی تو کیا ہوا، پھر نعت شریف لگا دی تو کیا ہوا، پھر تھوڑے سے ایسے گانے جو پکچروں کے اندر ہوتے لیکن اسلامیات کچھ نہ کچھ اس میں ہوتی، سلام کا ذکر ہوتا ہے، وہ لگا دی تو کیا ہوا، اور پھر اپنا ہیرو اور اپنی ہیروئن تو ہے ہی، پھر اس کا گانا بجا دیے تو کیا ہوا۔ مسئلہ ایسی ہوتا ہے، تو بدعات کو حدود نہیں ہوتی، اس کو لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہے، جب وہ نکل پڑتا ہے آدمی اس میں تو پھر بس پھر سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے، تھمتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہت محتاط رہیے بدعات کے معاملے میں، بہت محتاط رہیے، یہ شروع ہوں گی ایک بہت چھوٹی سی ایک وجہ سے، کیا ہوا کر لیے تو، لیکن ایک زمانے بعد یہ ناسور بن جاتی ہے سماج اور سوسائٹی کا، پھر نکالے یہ چیز نکلتی نہیں ہے، اور ایک زمانہ پھر ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں کوئی نقص ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کوئی چیز چھپ جاتی ہے، اور اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو وہ چیز ناسور میں تبدیل ہو جاتی ہے، سڑنا شروع ہوتا ہے وہ حصہ، اور ایک زمانہ آتا ہے پھر اس کو کاٹ دینا پڑتا ہے جسم سے، تبھی جا کر اس جسم کو، اصل جسم کو راحت ملتی ہے، ورنہ پوری قوت، پوری طاقت، پوری توانائی جو جسم کھا پی کر بناتا ہے وہ سب اس ناسور کو بھرنے میں لگا دیتا ہے، اور ناسور ختم ہونے والی چیز نہیں ہوتی، اس کو کہ جتنا آپ اس کو کیجیے وہ بڑھتا رہتا ہے، تو آخری حل ہوتا ہے اس چیز کو کاٹ کر نکال دینا پڑتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے کہ ہم اس پہ مجبور ہو کہ ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چھوڑ دو، اس سے اچھا ہے کہ پہلے احتیاط کر لے کہ ان چیزوں میں پڑ ہی نہ ہم، چونکہ ایک بار پڑ جائیں گے تو پھر آخر میں چھوڑنا ہی پڑے گا، ختم نہیں ہونے والی، یاد رکھیے۔ اور جو زمانہ آگے بڑھتا جائیں گا، انسانی عوام اور تعداد انسانوں کی بڑھتی جائیں گی، تو ایک زمانے بعد یہ ان کنٹرول ہو جاتا ہے سسٹم، یاد رکھیے، فطری چیز ہے۔ ظاہر سی بات، اورنگ آباد اگر ایک خریا ہوتا، چھوٹا سا دیہات ہوتا، تو کوئی ایک مفتی صاحب آتے، تھوڑی سی آواز لگاتے کہ بھائی یہ سب بند کرو، بدعات خرافات، اورنگ آباد سے صفایا ہو گیا ان بدعت کا۔ خریا ہوتا، اگر چھوٹا سا ایک گاؤں ہوتا، اورنگ آباد ایک جو ہے گاؤں کی اگر شکل میں ہوتا، گرامین ہوتا، گرام پنچایت جہاں ہوتی، تھوڑا بڑا ہوتا تو تھوڑا مشکل جاتا، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ لیکن جو شہر بڑھتے جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو آپ برائی کو پھر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ موقع ہم پہلے کوشش کریں، اور آج وہ زمانے میں ہم لوگ تو جی رہے ہیں کہ جہاں شہر اور علاقے اتنی وسعت لے چکے، اتنی بڑھ چکے ہیں کہ اب ایک علاقے میں کنٹرول ہوگا، دوسرے علاقے میں وہ جو ہے بے لگام چلیں گا، دوسرے علاقے میں کنٹرول ہوگا، تیسرے۔ تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی نفسوں کو بچا کے رکھنا ہے، بس باقی اب ہونے دیجیے جو ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب کنٹرول نہیں، کتنوں کو ہم سمجھا پائیں گے، کتنوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہماری پہنچ بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا، آپ کی پہنچ ایک حد تک ہے، میری پہنچ ایک حد تک ہے، اور تمام لوگوں کی جو تنظیمیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں بدعت، خرافات، شرک کے خلاف، ان کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے، ان کی ایک لمٹ ہے، اور وہ ان کو بتا سکتے جو سن سکتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے نہیں ان کو کیا بتائیں گے، سمجھ رہے بات۔ اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے، ہم اپنے بچوں کو،
اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو کم از کم ان کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ بھی نہ ہوا تو یاد رکھیے پھر بات بہت زیادہ کھسک جائیں گی ہمارے ہاتھوں سے، بہت زیادہ آگے نکل جائیں گی. تو بدعت کی شروعات یاد رکھیے بس ایسے ہی ہوتی ہے. ہر برائی کی شروعات بس یوں ہی چھوٹی چیز سے ہوتی. کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، پی لیے تو کیا ہوا، کھا لیے تو کیا ہوا، ارے چلے جانے میں کیا حرج ہے، سن لینے میں کیا حرج ہے، بول دیے تو کیا ہو گیا ہے نا، پھر لے لیے تو کیا ہو گیا. پھر وہ معاملہ وہ رکتا ہی نہیں، پھر وہ کیا ہوا کیا ہوا. پھر دیکھیے نا آپ نے، پھر پہلے خیرات سے شروع ہوا، خیرات سن لی تو کیا ہوا، پھر نعت سن لی تو کیا ہوا، پھر قوالیاں سن لی تو کیا ہوا. آپ دیکھیے گانا بجانا آ گیا اس میں، پھر اب کیا گانے سن لیے تب وہ معاملہ رکنے والا نہیں. یاد رکھیے. اور یہ بات میں نے اپنے تجربے سے کہی تھی، یاد رکھیے، جو میں نے مشاہدہ کیا بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا. ایک علاقہ میں نام نہیں لوں گا، وہاں شروعات ایسی ہوتی تھی جہاں میں بھی رہا ہوں. شروعات یوں ہوتی کہ جب فجر ہوتی ہے تو وہاں کیسی شروعات ہوئی بتاتا ہوں، اندازہ لگا سکتے بدعت کیسی پھیلتی ہے، اس کو روکنی ہے. وہاں یوں ہوتا تھا کہ جب فجر کی نماز ہو جاتی اور اگر بار ربیع الاول ہوتا، ٹھیک، تو وہ فجر کے بعد اسی مائک سے جس میں سے اذانیں آتی اس میں خیرت لگایا کرتے ہیں. پھر وہ خیرتیں بہت دیر تک چلتی، کم و بیش 9-10 بجے تک. اس کے بعد اسی سسٹم میں اسی مائک سے جس میں سے اذان آتی خیرت کے بعد اسی میں سے وہ جو ہے نعت لگاتے ہیں. پورا علاقہ سنتا. اور یہ ایک مسجد نہیں، مساجد کی مساجد یہی کرتی ہیں وہاں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے تو کم و بیش 1 یا 2 بجے کے قریب جو ہے جب ظہر کی نماز ہو جاتی ہے اسی مائک سے قوالیاں آتی ہے. پھر اسی مائک سے قوالیاں آتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جلوس نکالا جاتا ہے جس میں ہر فرد ہر محلہ اپنا ڈی جے لاتا ہے. مطلب ایسا جلوس نکلتا ہے تو یہ سنگٹنا، یہ گروہ، یہ گٹ آ رہا ہے، اب یہ سنستھا آ رہی ہے، وہ اپنا ڈی جے لاتی پڑے. اس کے بعد جو ہے گانے شروع ہوتے ہیں. گانے میں بول رہا ہوں، بالکل گانے. اور مغرب کی بات تو عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ شراب پی کر ناچتے ہیں. شراب پی کر ناچتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں دیکھا. تو بہرحال ہر چیز نامعلوم ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہوں شراب پی کر ناچتے ہیں. عید میلاد النبی ہے بھائی، کون روکے گا. یہ بالکل ہوا وہی تصور ہے جیسا رام کی جینتی مناتے ہیں، شیو کی جینتی مناتے ہیں، بدھ کی جینتی مناتے ہیں، جو ہے مہاویر کی جینتی مناتے ہیں. شروعات ایسی ہوتی ہے، صبح بھجنوں سے شروعات ہوتی ہے. بھجن ختم ہونے تک دوپہر تک آپ دیکھیے پھر وہ گانے بجانے، چونکہ ان کے پاس کوئی نعت وات تو ہے نہیں، اب گانے شروع ہو گئے. ابھی گانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو پھر شام میں تو پھر دن میں پھر بھی بالی ووڈ رہتا ہے، شام میں تو پھر مغرب کا ہالی ووڈ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے نا. بس پی رہے ہیں شراب اس لیے کہ ان کے جنم دن ہے نا، ان کی پیدائش کا. اور بس اتنا کہنے سے شاید ان کو کامیابی ملتی ہے ان کے مذہب میں. شریعت میں صرف ایک دن خوشی منانے سے کسی کی پیدائش کی کامیابی نہیں ملتی، آخرت کی ضمانت نہیں لی جاتی. معلوم آپ جس چیز سے ملتی ہے وہ بتا دی گئی ہے، جس سے نہیں ملتی بہرحال لوگوں نے بنا لی. بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 مختلف صورتوں کی 3 مختلف